اس رب کی دریافت کرتا ہے اور پھر اسے ہمارے سامنے من و ان یوں رکھ دیتا ہے کہ ہم یہ کہہ اٹھتے ہیں یہ تو اپنا ہی ماجرا ہے۔ اس حوالے اور صورتوں کے بھی مختلف رنگ ہوتے ہیں، خوشی کے رنگ ہوں یا غمی کے، قلبی واردات کے ہوں یا دنیاوی معاملات کے۔ ایک اچھا اور سچا شاعر ان رنگوں کی سوری و معنوی اور وجدانی پیکر تراشی کرتا ہے اور ایک ایسا آئینہ خانہ تعمیر کرتا ہے جس میں ہمیں باطن ذات سے لے کر افق کائنات پر پھیلے سارے رنگ قوس و قزح کی مانند صاف نظر آنے لگتے ہیں۔ ساحر نے اپنی شاعری کے حوالے سے کہا تھا، دنیا نے تجربات و حوادث کی شکل میں جو کچھ مجھے دیا تھا وہ لوٹا رہا ہوں میں۔ خدائے سخن میر کہتے ہیں، مجھ کو شاعر نہ کہو میر کے صاحب، میں نے درد و غم جمع کیے کتنے تو دیوان بنا۔ گویا زندگی کی رنگا رنگی، کائنات کی بقلمونی اور انسانی تہذیب و ثقافت کا ہر جلوہ اور ہر چہرہ شاعری اپنے دامن میں سموئے رکھتی ہے۔ بقول اشفاق حسین، کئی مضمون ہیں ایک آدمی میں، کئی مضمون ہیں ایک آدمی میں، ثقافت بولتی ہے شاعری میں۔ حضرات، ہم عموماً دوحہ میں اپنی شعری نشستوں یا مشاعروں کا آغاز ایک ایسے کامیاب اور نوجوان شاعر سے کراتے ہیں کہ وہ ان دنوں بہت تیزی سے کاروبار، میں تو ذاتی زندگی نہیں کہوں گا، جہاں وہ شعری مراحل میں بہت پیش رفتی کر رہے ہیں، وہیں کاروبار زندگی میں بھی ماشاءاللہ ان کی ترقی کا دور دورہ ہے۔ اور ابھی انہوں نے کل بہت ہی شاندار ایک عالمی ایک مشاعرہ بھی منعقد کرایا، اس کے ہم گواہ بنے۔ خدا کا شکر ہے کہ کاروبار زندگی میں انہوں نے اپنے کاروبار میں تو ایک سے انیک کی طرف رواں دواں ہیں، لیکن ذاتی زندگی میں بھی ایک پر ہی اکتفا کیا ہوا ہے، اور میرا خیال ہے کہ مصیبت جتنی کم ہو وہ بہتر ہے۔ میں بہت ہی ادب کے ساتھ ان سے گزارش کرتا ہوں کہ تشریف لائیں اور آج کی اس خصوصی شعری نشست کے پہلے شاعر ہونے کا شرف حاصل کریں۔ اس شعر کے ساتھ کہ سب سے پہلے آئیے آ کر شروع ہو جائیے، سب سے پہلے آئیے آ کر شروع ہو جائیے، مطلع شعر و سخن سے اب طلوع ہو جائیے۔ میری مراد جناب راقی اعظمی صاحب سے ہے، تشریف لائیں۔ بہت شکریہ شکیل بھائی، بہت میں آپ لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ واقعی میں کل آپ لوگ وہاں پہ شرکت کی اور واقعی میں آپ لوگوں کی شمولیت سے ہی یہ مشاعرہ کامیاب رہا۔ صاحب صدر کی اجازت سے شکیل بھائی، وہ بات تیری آ کے میرے دل پہ لگی ہے، وہ بات تیری آ کے میرے دل پہ لگی ہے، جو بات ابھی تو نے اشاروں میں کہی ہے۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ جو بات ابھی تو نے اشاروں میں کہی ہے، اور الزام میرے قتل کا ہے جن کے سروں پر، الزام میرے قتل کا ہے جن کے سروں پر، دنیا انہی لوگوں کو بچانے میں لگی ہے۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ کہ الزام میرے قتل کا ہے جن کے سروں پر، دنیا انہی لوگوں کو بچانے میں لگی ہے۔ اور یہ شعر کی ہو جائے مجھے خواب میں دیدار تمہارا، ہو جائے مجھے خواب میں دیدار تمہارا، ارمان یہی ہے یہی خواہش بھی دلی ہے، ارمان یہی ہے یہی خواہش بھی دلی ہے۔ اور یہ شعر تضمین کا میں نے گرا لگائیے دیکھیے گا کہ چھاؤں کی طلب ہے تو تمہیں چھاؤں مبارک، چھاؤں کی طلب ہے تو تمہیں چھاؤں مبارک، ہم خوش ہیں ہمیں دھوپ وراثت میں ملی ہے۔
بہت شکریہ، بہت شکریہ کی چھاؤں کی طلب ہے، بہت شکریہ کی چھاؤں کی طلب ہے، تو تمہیں چھاؤں مبارک، ہم خوش ہیں ہمیں دھوپ وراثت میں ملی ہے۔ اور یہ شعر پڑھ کے آپ کی اجازت کی حیرت میں ہے، کیوں دیکھ کے شہرت میری دنیا، حیرت میں ہے کیوں دیکھ کے شہرت میری دنیا، راقم کو ہر ایک چیز تو اللہ نے دی ہے۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ حضرات، راقم اعظمی صاحب نے بہت ہی خوبصورت کلام پیش کیا اور ہمارے مشاعرے میں ایک نیا رنگ بھرا آج کی اس نشست میں۔ میں اب گزارش کرتا ہوں کہ میں نے یہ طے کر لیا ہے، چونکہ نظامت میں کر رہا ہوں اور کم وقت میں آج کی اس نشست کو اختتام تک ہی پہنچانا ہے، لہٰذا اپنا وقت بھی میں اپنے شاعر قبیلہ، اپنے ساتھی اور دوحہ کے نمایاں شاعر جناب راشد کے سپرد کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے کلام سے ہمیں نوازیں۔ السلام علیکم۔ اب مجھے ان کا بھی حصہ مل گیا ہے تو دو سنا سکتے ہیں۔ میرا مزاج بدل بھی سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ پہلے کچھ متفرق اشعار سناتا ہوں جناب صدر کی اجازت سے۔ جستجو میں لیے پھرتا رہا آنکھیں اپنی، جستجو میں لیے پھرتا رہا آنکھیں اپنی، دفتن میری تگو دو کا ستارہ چمکا۔ اور ایک شعر اور کہ دل تو مصروف تھا یادوں میں تیری، دل تو مصروف تھا یادوں میں تیری، اس کو اظہار کا موقع نہ ملا۔ دل تو مصروف تھا یادوں میں تیری، اس کو اظہار کا موقع نہ ملا۔ اور ایک شعر کہ رات جو تو سہی گزر بھی گئی، رات جو تو سہی گزر ہی گئی، بات دل سے مگر نہیں جاتی، بات دل سے مگر نہیں جاتی۔ اور ایک شعر سنیے کہ اس کے چہرے سے جڑ گیا قصہ، اس کے چہرے سے جڑ گیا قصہ، اس کو دیکھا تو بات یاد آئی، اس کے چہرے سے جڑ گیا قصہ، اس کو دیکھا تو بات یاد آئی۔ اور ایک شعر سنیے کہ اور کتنے ہیں جہاں، ریمائنڈر کہتے ہیں اس کو۔ شکریہ، اور کتنے ہیں جہاں حد نظر کے آگے، اور کتنے ہیں جہاں حد نظر کے آگے، ایک سفر اور ہے ہر ایک سفر کے آگے۔ شکریہ۔ اور کتنے ہیں جہاں حد نظر کے آگے، ایک سفر اور ہے ہر ایک سفر کے آگے۔ ایک غزل نکھتے باد صبا بوئے وفا کیا چاہتے ہو، مطلب ہے کہ نکھتے باد صبا بوئے وفا کیا چاہتے ہو، گلستاں میں گل و بلبل کے سوا کیا چاہتے ہو، گلستاں میں گل و بلبل کے سوا کیا چاہتے ہو، اور رونق تاب گلستاں گل کی صدرنگی سے ہے، رونق تاب گلستاں گل کی صدرنگی سے ہے، تم چمن میں رنگا رنگی کے سوا کیا چاہتے ہو، تم چمن میں رنگ رنگی کے سوا کیا چاہتے ہو۔ اور شعر کی زندگی کی داستاں ہم نے لکھی ہے اشک سے، زندگی کی داستاں ہم نے لکھی ہے اشک سے، اس کتاب غم میں منظر خوشنما کیا چاہتے ہو، اس کتاب غم میں منظر خوشنما کیا چاہتے ہو۔ اور اس شعر کی پھول خوشبو اور صبا نازاں ہیں تیری خلق پر، پھول خوشبو اور صبا نازاں ہیں تیری خلق پر، اے پری پے کر بتا تم اور کیا کیا چاہتے ہو، اے پری پے کر بتا تم اور کیا کیا چاہتے ہو۔ اور یہ شعر کچھ ایک غزل کے کہ
کیسی رونق پرکشش کیسی فضا تھی تم نہ تھے، کیسی رونق پرکشش کیسی فضا تھی تم نہ تھے، گلستاں میں گل بھی تھا باد صبا تھی تم نہ تھے. شکریہ. گلستاں میں گل بھی تھا باد صبا تھی تم نہ تھے. اور شعر کی راستے بھی تھے وہی منزل وہی اپنی مگر، راستے بھی تھے وہی منزل وہی اپنی مگر، ایک قدم چلنا میرا جیسے سزا تھی تم نہ تھے، ایک قدم چلنا میرا جیسے سزا تھی تم نہ تھے. اور شعر کی منتظر بیٹھا تھا میں، آہٹ ہوئی آگے بڑھا، منتظر بیٹھا تھا میں، آہٹ ہوئی آگے بڑھا، یوں لگا تم آ گئے لیکن ہوا تھی تم نہ تھے. شکریہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ. منتظر بیٹھا تھا میں، آہٹ ہوئی آگے بڑھا، یوں لگا تم آ گئے لیکن ہوا تھی تم نہ تھے. بہت شکریہ. ایک اور غزل. خفات حسن گر اسے منا لیا تو کیا ہوا، خفات حسن گر اسے منا لیا تو کیا ہوا، انا کا سر جو عشق نے جھکا لیا تو کیا ہوا. جو ہر طرف ہیں رونقیں ہی رونقیں جہان میں، جو ہر طرف ہیں رونقیں ہی رونقیں جہان میں، سو بے خودی میں جی ذرا لگا لیا تو کیا ہوا، تو بے خودی میں جی ذرا لگا لیا تو کیا ہوا. اور شعر کے وہ شخص بزم میں میرا عدو نہیں حریف تھا، وہ شخص بزم میں میرا عدو نہیں حریف تھا، سو ہاتھ میں نے اس سے گر ملا لیا تو کیا ہوا، سو ہاتھ اس سے میں نے گر ملا لیا تو کیا ہوا. یہ دل میرا بنا ہوا نہیں ہے سنگ و خشت کا، یہ دل میرا بنا ہوا نہیں ہے سنگ و خشت کا، جو درد و غم سے اشک گر بہا لیا تو کیا ہوا. بہت شکریہ. ایک اور غزل سنا کر میں یاد چاہوں گا، مجھے ان کا بھی حصہ مل گیا ہے. ایک مطلب ہے کہ عجب ہے دستور عشق عالم، جفا کریں وہ وفا کریں ہم، عجب ہے دستور عشق عالم، جفا کریں وہ وفا کریں ہم، بنا کے صورت گلاب جیسی ہنسا کریں وہ سہا کریں ہم، بنا کے صورت گلاب جیسی ہنسا کرے وہ سہا کرے ہم. اور شعر کی ہیں ان کی باتیں جو سحر جیسی اور ان کی آواز اندلی بھی، ہیں ان کی باتیں جو سحر جیسی اور ان کی آواز اندلی بھی، تو پھول جھڑتے کلام لب سے ادا کریں وہ سنا کریں ہم، اور ہماری باتوں پہ وہ جو اتنے چراغ پا ہوتے جا رہے ہیں، ہماری باتوں پہ وہ جو اتنے چراغ پا ہوتے جا رہے ہیں، ہماری باتوں پہ وہ جو اتنے چراغ پا ہوتے جا رہے ہیں، جواب ان کے سوال کا تھا چراغ پا ہیں تو کیا کریں ہم، جواب ان کے سوال کا تھا چراغ پا ہیں تو کیا کریں ہم. میرے شعر کی وہ جان و دل سے عزیز تر ہے وہ میرے ماں باپ اس پہ قرباں، یہ نعت کا ایک شعر. وہ جان و دل سے عزیز تر ہے وہ میرے ماں باپ اس پہ قرباں، تو نام احمد جدھر سے گزرے درود اس پر پڑھا کریں ہم، تو نام احمد جدھر سے گزرے درود اس پر پڑھا کریں ہم. اور ایک آخری شعر کے جو بہر سارے ہوں روشنائی درخت سارے اگر قلم ہوں، جو بہر سارے ہوں روشنائی درخت سارے اگر قلم ہوں، تو اس کی مدحت نہ ختم ہوگی لکھا کرو تم لکھا کریں ہم. حضرات، راشد عالم راشد صاحب نے میرے اعلان اور اس موقع کا بھرپور فائدہ اٹھایا، اور ظاہر ہے کہ ہوشیاری ہوشیاری کا تقاضا بھی یہی تھا، اور آپ نے اس کا بھرپور فائدہ اٹھایا. بہرحال اب میں
ایک ایسے شاعر کو دعوت سخن دینے جا رہا ہوں جن کے تعارف کا مختلف حوالہ ہے. میں یہ سمجھ نہیں پاتا کہ کس حوالے سے ان کا تعارف کراؤں، اس لیے کہ وہ ایک مختلف فیملی پیکیج ہیں. یعنی وہ بچوں کے معالج ہیں، نظم و شعر کے، نظم و غزل کے شاعر ہیں، بزرگوں کے اور بہترین مقرر ہیں. مجھے ان کے ایک ساتھی نے بتایا تھا جو یہاں پہ پہلے پیننسولا ٹائم میں تھے کہ علی گڑھ کے زمانے میں جتنے بھی ڈیبیٹ ہوتے تھے، اردو کی ڈیبیٹ ان کے نام جاتے تھے، انگریزی کی ڈیبیٹ ان کے نام جاتے تھے. ہمارے لیے بڑی خوش بختی کی بات ہے کہ آج کل وہ دوحہ میں مقیم ہیں. میں بہت ہی ادب کے ساتھ ڈاکٹر ندیم جیلانی ندیم سے ملتمس ہوں کہ تشریف لائیں اور اپنے کلام سے آج کی اس محفل کے وقار کو مزید بلند فرمائیں. بہت شکریہ. بہت جاوید دانش بھائی کا نے جو پریزنٹ کیا اس سے کافی بہت کلوز ٹو مائی ہارٹ. اور جو میرا پیڈیاٹرک ہوں میں، تو ایک چیز میں بس یہ کہنا چاہ رہا تھا اس پہ ایک لائن میں کہ یہ جو آٹزم ہے اس کا پورا ایک اسپیکٹرم ہوتا ہے، آٹسٹک اسپیکٹرم ڈیزیزز. تو ایک مووی آپ نے شاہ رخ خان کی دیکھی ہوگی، مائی نیم از خان. تو اس میں جو اس کا مطلب بہت زیادہ سیویئر نہیں ہوتا ہے، اس کو ایسپرجرس کہتے ہیں. تو وہ ایک ایسپرجر سنڈروم کے پیشنٹ کا اس نے رول کیا ہے، جہاں وہ بالکل انسسٹ کرتا ہے کہ مائی فرام ایپیگلوٹس یو ٹیل می اپنا نام. اور وہ سیویئر والا جو آپ نے وہ کیا، اور بہت اٹ واز ویری ٹچنگ. تھینک یو. آپ نے جو بہت جس انداز میں، ہم لوگ تو میڈیکل ٹرمز میں اس کو دیکھتے ہیں، لیکن ایک ماں کا کیا پرسپیکٹیو ہے، پیرنٹس کیسے دیکھتے ہیں اس کو بہت اچھے سے کیا. بہت زوردار تالیاں ان کے لیے. ایک شعر سے بات کہتا ہوں کہ چاند کوئی، شکیل بھائی، چاند کوئی راستہ تکتا نہ ہو دہلیز پر، چاند کوئی راستہ تکتا نہ ہو دہلیز پر، شام کو سورج کی دلچسپی بھی گھر جانے میں ہے. چاند کوئی راستہ تکتا نہ ہو دہلیز پر، شام کو سورج کی دلچسپی بھی گھر جانے میں ہے. اور ایک شعر کے لوگ اکثر کہتے ہیں کہ ان کے بعد روشنی نہیں ہوگی اور یہ، تو ایک شعر میرا ہے کہ کسی کے بعد اندھیرا نہ ہوگا محفل میں، کسی کے بعد اندھیرا نہ ہوگا محفل میں، یہ رسم شمع جلانے کی برقرار رہے. کسی کے بعد اندھیرا نہ ہوگا محفل میں، یہ رسم شمع جلانے کی برقرار رہے. اور اچھا، عتیق بھائی نے کہا کہ وہ چیزیں نہ سنائیں جو آپ لوگ مشاعروں میں سناتے ہیں. تو ایک نظم کی بہت اہل علم یہاں بیٹھے ہیں، تو جی ایک نظم ہے جو ڈیزرٹ سفاری کے نام سے میں نے لکھی ہے، اور اس میں بہت سی چیزوں کی طرف میں نے اشارہ کیا ہے. آپ لوگ گئے ہوں گے، مہمان اگر نہیں گئے تو ضرور جائیے گا ڈیزرٹ سفاری میں. جی، تو اس کو لے کر کے میں نے ایک بات کہنے کی کوشش کی ہے، اور اونٹ سے میری گفتگو ہو رہی ہے. کل ملا صحرا میں مجھ کو اونٹ ایک تنہا اداس، کل ملا صحرا میں مجھ کو اونٹ ایک تنہا اداس، دندناتی موٹروں پر ڈالتا تھا نظر یاس. بار برداری میں کل جس کا کوئی ثانی نہ تھا، وہ جہاز اس بحر کا جس میں کہیں پانی نہ تھا، جس کے قدموں سے کبھی صحرا کا سینہ چاک تھا، کس نمی پرست کی ایک تصویر عبرت ناک تھا. جس کے قدموں سے کبھی صحرا کا سینہ چاک تھا، کس نمی پرست کی ایک تصویر عبرت ناک تھا. تھی رقم چہرے پہ اس کے داستان انکہیں، تھی رقم چہرے پہ اس کے داستان انکہی، اپنے ہی کوچے میں گویا بن گیا تھا اجنبی. میں نے پوچھا کیا ہوا کھویا تیرا اقبال کیوں، میں نے پوچھا کیا ہوا کھویا تیرا اقبال کیوں، تیرے پیکر سے جھلکتا ہے یہ عزم حلال کیوں، تیرے پیکر سے جھلکتا ہے یہ عزم حلال کیوں. ایک ریت قدموں کی بنی چہرے کی تیرے دھول کب، ریت قدموں کی بنی چہرے کی تیرے دھول کب، ہو گیا سلطانی صحرا سے تو معزول کب. بہت شکریہ کہ ریت قدموں کی بنی چہرے کی تیرے دھول کب، ہو گیا سلطانی صحرا سے تو معزول کب.
ایک کھسیانی ہنسی پہلے تو وہ ہنسنے لگا، ایک کھسیانی ہنسی پہلے تو وہ ہنسنے لگا، سن کے دل کی بات میری اونٹ پھر کہنے لگا، تو اگر کوئی مدبر ہے تو سن میری صدا. یہ اقبال کا مصرع ہے، میں نے استفادہ کیا. تو اگر کوئی مدبر ہے تو سن میری صدا، جا خودی خانوں کو میرے خواب غفلت سے جگا. جا تو اگر کوئی مدبر ہے تو سن میری صدا، جا خودی خانوں کو میرے خواب غفلت سے جگا. مثل اصحاب کہف صدیوں سے محو خواب ہیں، مثل اصحاب کہف صدیوں سے محو خواب ہیں، یا اگر جاگے تو بس مصروف لہو و لعب ہیں، یا اگر جاگے تو بس مصروف لہو و لعب ہیں. شوق تھا جن کو کبھی تحقیق کا تسخیر کا، شوق تھا جن کو کبھی تحقیق کا تسخیر کا، اب بناتے ہیں نمونہ نت نئی تعمیر کا. شوق تھا جن کو کبھی تحقیق کا تسخیر کا، اب بناتے ہیں نمونہ نت نئی تعمیر کا. فاقہ کش لوگوں کو جب حاصل فراوانی ہوئی، سادگی و فقر پر بھاری تناسانی ہوئی. اور بٹ گئے ہیں پھر قبائل میں بسد بغض و عناد، بٹ گئے ہیں پھر قبائل میں بسد بغض و عناد. قصہ پاری نہ بر کر رہ گیا ہے اتحاد. اور اس وقت قطر کا محاصرہ ہو رہا تھا، اس کو ذہن میں رکھیے گا کہ معاملات زندگی میں ضد کو یوں غالب کریں، معاملات زندگی میں ضد کو یوں غالب کریں، ایستادہ ایک نئی شعب ابی طالب کریں. بہت شکریہ. کہ معاملات زندگی میں ضد کو یوں غالب کریں، ایستادہ ایک نئی شعب ابی طالب کریں. اور مسجد اقصیٰ کی خاطر جن کی آوازیں ہیں گنگ، مسجد اقصیٰ کی خاطر جن کی آوازیں ہیں گنگ، بھائیوں سے کر رہے ہیں کتنی خوریزی سے جنگ. یمن بھائیوں سے کر رہے ہیں کتنی خوریزی سے جنگ. اور دین بھی تو عرض مسلم میں ہوا گمنام ہے، دین بھی تو عرض اونٹ کہہ رہا ہے، دین بھی تو عرض مسلم میں ہوا گمنام ہے مسلمانی تو باقی پر کہاں اسلام ہے مسلمانی تو باقی پر کہاں اسلام ہے. اور عظمت رفتہ کے باقی دیکھ کیا آثار ہیں، دولت دنیا تو ہے لیکن ذلیل و خوار ہیں. عظمت رفتہ کے باقی دیکھ کیا آثار ہیں، دولت دنیا تو ہے لیکن ذلیل و خوار ہیں. اور پھر کہتا ہے کہ یہ نہیں موقوف عربوں پر سنہ ہندی نژاد، یہ نہیں موقوف عربوں پر سنہ ہندی نژاد، تیرے علماء میں بھی باقی ہے، تیرے علماء میں بھی کب باقی ہے روح اجتہاد. یہ نہیں موقوف عربوں پر سنہ ہندی نژاد، تیرے علماء میں بھی کب باقی ہے روح اجتہاد. اور سرزمین ہند بھی دھرتی رہی کب چین کی، سرزمین ہند بھی دھرتی رہی کب چین کی، روزہ ہٹ سن رہا ہوں ایک نئے اسپین کی. سرزمین ہند بھی دھرتی رہی کب چین کی، روزہ ہٹ سن رہا ہوں ایک نئے اسپین کی. پوچھ یہ قصہ خود اپنے گم شدہ احوال سے، پوچھ یہ قصہ خود اپنے گم شدہ احوال سے، گم شدہ اقبال سے. پوچھ یہ قصہ خود اپنے گم شدہ اقبال سے، حال میرا مختلف کب ہے تیرے احوال سے، حال میرا مختلف کب. بہت شکریہ. ڈاکٹر ندیم صاحب، میں بزام خیش نہیں بلکہ پورے یقین و اعتماد کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ آپ کی یہ نظم اقبال کی ان اصلاحی نظموں کے جن سے ہم آشنا ہیں اور جنہیں ہم پڑھ کے سر دھنتے ہیں صف بصف رکھی جا سکتی ہے. حضرات، ہم اب بیرونی شعراء کی خدمت میں چلنا چاہتے ہیں اور ان سے درخواست گزار ہونا چاہتے ہیں. کل آپ نے جن کی آواز اور جن کے کلام پہ خوب داد دی تھی اور انہوں نے بھی کافی مجمع کو مسحور کیا تھا، میری مراد جناب افضل الہ آبادی صاحب سے ہے کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے کلام سے آج کی اس نشست کی رونق میں مزید اضافہ فرمائیں. میں ادب کے ساتھ ملتمس ہوں. حاضرین السلام علیکم. صدر محفل کی غزل کا مطلب دیکھیں کہ گواہ ظاہر و باطن کیا گیا ہے مجھے،
गवाह ज़ाहिर व बातिन किया गया है मुझे, कहीं पे रात कहीं दिन किया गया है मुझे, कहीं पे रात कहीं दिन किया गया है मुझे, कहीं पे रात कहीं दिन किया गया है मुझे, और नहीं था कोई भी इम्कान मेरे होने का, नहीं था कोई भी इम्कान मेरे होने का, बड़े सलीके से मुमकिन किया गया है मुझे, बड़े सलीके से मुमकिन किया गया है मुझे, बड़े सलीके से मुमकिन किया गया है मुझे। बहुत शुक्रिया। नहीं था कोई भी इम्कान मेरे होने का, बड़े सलीके से मुमकिन किया गया है मुझे, और बिछा के दिल का मुसल्ला नमाज पढ़ता हूँ। बिछा के दिल का मुसल्ला नमाज पढ़ता हूँ, हरीम जहाँ का मुअज्जिन किया गया है मुझे, हरीम जहाँ का मुअज्जिन किया गया, बिछा के दिल का मुसल्ला नमाज पढ़ता हूँ, हरीम जहाँ का मुअज्जिन किया गया है मुझे, हरीम जहाँ का मुअज्जिन किया गया है मुझे, और वो जिसके वास्ते काफिर मुझे बनाया गया, वो जिसके वास्ते काफिर मुझे बनाया गया, उसी के वास्ते मोमिन किया गया है मुझे, उसी के वास्ते मोमिन किया गया है मुझे, और यहाँ से आगे कोई रास्ता नहीं जाता। शकील भाई शेर देखें, यहाँ से आगे कोई रास्ता नहीं जाता, ये किस मकाम पे साकिन किया गया है मुझे, ये किस मकाम पे साकिन किया गया है मुझे, ये किस मकाम पे साकिन किया गया है मुझे, और वहाँ पे रक्स कुना रहता है कोई अफजल, वहाँ पे रक्स कुना रहता है कोई अफजल, जहाँ पे कैद तेरे बिन किया गया है मुझे, जहाँ पे कैद तेरे बिन किया गया है मुझे। जी बहुत शुक्रिया जज़ाकल्लाह। एक मतलब दो तीन शेर और देख ले फिर, कि अपनी बेजान दुआओं में असर होने तक, नाले दिल में सुनाऊंगा सहर होने तक, नाले दिल में सुनाऊंगा सहर होने तक, और मुनकशिफ होंगे कई राज मेरी आंखों पर। नबील भाई, मुनकशिफ होंगे कई राज मेरी आंखों पर, देखना है मुझे दीवार में दर होने तक, मुनकशिफ होंगे कई राज मेरी आंखों पर। बहुत शुक्रिया। मुनकशिफ होंगे कई राज मेरी आंखों पर, देखना है मुझे दीवार में दर होने तक, देखना है मुझे दीवार में दर होने तक, और मुझको एक ज़र्रा खाकी ही न समझो लोगो, शरीक हो जाएं, मुझको एक ज़र्रा खाकी ही न समझो लोगो, किन मराहिल से मैं गुजरा हूँ बशर होने तक, किन मराहिल से मैं गुजरा हूँ बशर, मुझको एक ज़र्रा खाकी ही न समझो लोगो, किन मराहिल से मैं गुजरा हूँ बशर होने तक, और इन सितम रेज हवाओं को ये मालूम नहीं, इन सितम रेज हवाओं को ये मालूम नहीं, क्या गुजरती है चरागों पे सहर होने तक, क्या गुजरती है चरागों पे सहर होने तक, और डूब जाए न कहीं दिल का सफीना अफजल, डूब जाए न कहीं दिल का सफीना अफजल, कश्तिए जहाँ के मुसाफिर को खबर होने तक, कश्तिए जहाँ के मुसाफिर को खबर होने तक। एक मतलब दो तीन शेर तरन्नुम में पढ़ दूंगा जी। उसने कैसा सुरूर फूंक दिया, उसने कैसा सुरूर फूंक दिया, मेरी मिट्टी
میں نور پھونک دیا، میری مٹی میں نور پھونک دیا، غائبانہ سی ذات تھی میری، غائبانہ سی ذات تھی میری، اس نے مجھ میں ظہور پھونک دیا، اس نے مجھ میں ظہور پھونک دیا۔ اور شعر دیکھیں بطور خاص، بات جب دید تک چلی آئی، بات جب دید تک چلی آئی، ایک تجلی نے طور پھونک دیا، ایک تجلی نے طور پھونک دیا، میری مٹی میں نور پھونک دیا۔ اور یہ بھی شعر دیکھیں شکیل بھائی، اب قیامت تو ہم پہ آنی ہے، دیکھیں قافیے کی داد چاہوں گا، اب قیامت تو ہم پہ آنی ہے، اس کی نظروں نے سور پھونک دیا، نظروں نے سور پھونک دیا، اب قیامت تو ہم پہ آنی ہے، اب قیامت تو ہم پہ آنی ہے، اس کی نظروں نے سور پھونک دیا، اس کی نظروں نے سور پھونک دیا، بن گئی منتہا یہ دل کی زمین، بن گئی منتہا یہ دل کی زمین، دل جو اس کے حضور پھونک دیا، دل جو اس کے حضور پھونک دیا۔ اور شعر آخر، ایک جھلک جس نے بھی اسے دیکھا، ایک جھلک جس نے بھی اسے دیکھا، اپنا کبر و غرور پھونک دیا، اپنا کبر و غرور پھونک دیا۔ بہت شکریہ۔ اس کے قدموں کے لمس نے افضل، اس کے قدموں کے لمس نے افضل، سنگریزوں میں نور پھونک دیا۔ افضل الہ آبادی نے بہت ہی مرصع اور بہت ہی خوبصورت کلام پیش کیا، ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ انہوں نے سامعین کے ساتھ ساتھ مشاعرے کے وقار کو بھی بلند کیا۔ حضرات، لہجے میں بلند آہنگی کے صرف داخلی محرکات نہیں ہوتے، کچھ خارجی قوائف بھی اس میں بطور عامل کام کرتے ہیں۔ جب میں ایک شاعر ہیں، میں بھی نام ان کا صیغہ راز میں رکھوں گا ورنہ جملے کا سارا لطف جاتا رہے گا، بعد میں نام کا اعلان کروں گا۔ جب ان کے لہجے کی بلند آہنگی کو میں ان کی سماعت کرتا ہوں تو سوچتا ہوں کہ آخر یہ بلند آہنگی
یہ مضبوط اور قوی لہجہ کیسے ان میں ان کے یہاں پایا جاتا ہے، اس کے کیا اسباب ہیں، تو مجھے یہ پتہ چلا کہ ایک تو ان کا تعلق پہلے سے شہر آہن سے ہے، دوسرے یہاں وہ ایک کارخانہ آہن میں ملازمت بھی کرتے ہیں، لہٰذا ان کا لب و لہجہ اور بھی دو آتشہ ہو گیا میری دو آہنی بلکہ دو آتشہ ہو گیا ہے۔ میری مراد ایک بہت ہی مضبوط لب و لہجے کے بہت ہی کامیاب شاعر مقصود انور مقصود سے ہے۔ میں ان سے مؤدبانہ التماس کرتا ہوں کہ تشریف لائیں۔ بہت شکریہ۔ لوہا گرم ہو جائے۔ ابھی صدر مشاعرہ جناب جاوید دانش صاحب نے جو آٹسٹک مہمان خصوصی جناب جاوید دانش صاحب نے جو آٹزم پر ایک مضمون پڑھا، یقین جانے آنکھیں نم ہو گئی، اور عزیز بھائی انظر بھائی شاہد بھائی واقف ہیں کہ میرے بڑے صاحبزادے بھی آٹسٹک ہیں، اور میں نے 4 مصرے ابھی کہیں، اور دعا میں یاد رکھیں کہ بخش دے کوہ ہمالا کی بلندی شان کو، بخش دے کوہ ہمالا کی بلندی شان کو، بیش قیمت کر دے میرے لولو و مرجان کو، بیش قیمت کر دے میرے لولو و مرجان کو، یوم پیدائش منایا جائے 100 سال تک، یوم پیدائش منایا جائے 100 سال تک، اے خدا رکھنا سلامت تو میرے حسان کو، اے خدا رکھنا سلامت تو میرے آمین تو میرے حسان کو۔ اور ناظم محفل نے جس طرح تعارف پیش کیا اسے 4 مصروں میں بیان کرتا ہوں۔ کھلتے نہیں ہے لب میرے شاہوں کی شان میں، کھلتے نہیں ہے لب میرے شاہوں کی شان میں، لکنت بھی دوستوں نہیں میری زبان میں، کھلتے نہیں ہے لب میرے شاہوں کی شان میں، لکنت بھی دوستوں نہیں میری زبان میں، اور سچ بولنے کی اس نے یہ کہہ کر سزائیں دی، سچ بولنے کی اس نے یہ کہہ کر سزائیں دی، جتنی برائیاں ہیں وہ مقصود خان میں، جتنی برائیاں ہیں وہ مقصود خان میں۔ اور جی سچ بولنے کی سزا ہوتی ہے، یہ مطلع ملاحظہ کریں شکیل بھائی، خیال ہے مجھے اس کا اسے خیال نہیں، خیال ہے مجھے اس کا اسے خیال نہیں، تماش بین ہے دنیا شریک حال نہیں، تماش بین ہے دنیا، خیال ہے مجھے اس کا اسے خیال نہیں، تماش بین ہے دنیا شریک حال نہیں، ہمارے سامنے تاریکیوں کا لشکر ہے، ہمارے سامنے تاریکیوں کا لشکر ہے، ہمارے پاس کوئی روشنی کی ڈھال نہیں، ہمارے پاس کوئی روشنی کی ڈھال نہیں۔ آج کے حالات کے تناظر میں ملاحظہ کریں عزیز بھائی، ہمارے پاس کوئی روشنی کی ڈھال نہیں، اور اسے تو دیر تلک آنسوؤں سے دھونا ہے، اسے تو دیر تلک آنسوؤں سے دھونا ہے، یہ اعتماد کا خون ہے کوئی گلال نہیں، یہ اعتماد کا خون ہے، اسے تو دیر تلک آنسوؤں سے دھونا ہے، یہ اعتماد کا خون ہے
کوئی کلال نہیں، عجب نہیں کہ یہ کل تجھ سے خوں بہا مانگے، عجب نہیں کہ یہ کل تجھ سے خوں بہا مانگے، ہمیں تو صبر ہے صابر ہماری آل نہیں، ہمیں تو صبر ہے، عجب نہیں کہ یہ کل تجھ سے خوں بہا مانگے، ہمیں تو صبر ہے صابر ہماری آل نہیں، اور یہ کس کے پیروں تلے ڈال دی ہے خاک میری، یہ کس کے پیروں تلے ڈال دی ہے خاک میری، فنا کے نام پہ منظور یہ زوال نہیں، یہ کس کے پیروں تلے ڈال دی ہے خاک میری، فنا کے نام پہ منظور یہ زوال نہیں۔ اور مقطع حاضر کرتا ہوں کہ اس سے پہلے ایک اور شعر سن لیں کہ بہت ملول ہے رقاصہ حیات کا دل، بہت ملول ہے، بہت ملول ہے رقاصہ حیات کا دل، کہیں پہ سرح ندارت کہیں پہ تال نہیں، کہیں پہ سرح ندارت، بہت ملول ہے رقاصہ حیات کا دل، کہیں پہ سرح ندارت کہیں پہ تال نہیں، اور یہ اتنا ٹوٹا کہ صورت بدل گئی اس کی، یہ اتنا ٹوٹا، یہ اتنا ٹوٹا کہ صورت بدل گئی اس کی، جو دل کا حال ہوا ہے وہ حسب حال نہیں، جو دل کا حال، یہ اتنا ٹوٹا، بہت بہت شکریہ، یہ اتنا ٹوٹا کہ صورت بدل گئی اس کی، یہ اتنا ٹوٹا کہ صورت بدل گئی اس کی، جو دل کا حال ہوا ہے وہ حسب حال نہیں۔ اور اہل علم کی محفل ہے، مقطع میں جو کچھ کہنا چاہا ہوں میں، آپ وہاں تک بآسانی پہنچیں گے۔ حاضر کرتا ہوں کہ وہ تپتی ریت پہ ننگے بدن سلاہی دیا، وہ تپتی ریت پہ ننگے بدن سلاہی دیا، میں چیختا رہا مقصود ہوں بلال نہیں، بہت میں تپتی ریت پہ، میں تپتی ریت پہ ننگے بدن سلاہی دیا۔ بہت بہت شکریہ انظر بھائی، بہت بہت شکریہ، آپ کی یہ داد جو ہے نا میرے لیے دعاؤں سے کم نہیں، آمین۔ وہ تپتی ریت پہ ننگے بدن سلاہی دیا، وہ تپتی ریت پہ ننگے بدن سلاہی دیا، میں چیختا رہا مقصود ہوں بلال نہیں۔ بہت بہت شکریہ۔ حضرات، میں نے آپ سے جو بات عرض کی تھی آپ نے اسے لفظ بلفظ لہجہ بلہجہ سماعت کیا۔ واقعتاً ان کا لہجہ بہت بلند آہنگ ہے، ان کی شاعری کا آہنگ بھی کافی اونچائی پہ رہتا ہے، آپ نے اسے محسوس کیا۔ میں ان کی قدر کرتا ہوں اور ان کی شاعری سے محظوظ ہوتا ہوں۔ حضرات، اب آپ حضرات سے وہ ایک بڑا جملہ ہے کہ بھائی اب دل سنبھال کے بیٹھیے، اب ہماری باری آئی، وہ کہتے ہیں، لیکن میں آپ سے یہ التماس کر رہا ہوں کہ آپ اپنے دل کی خیر منائیے، اس لیے کہ اب دل خیر آبادی تشریف لا رہے ہیں۔ اور میں محض اس ایک شعر کے ساتھ انہیں دعوت سخن دیتا ہوں: جس بزم میں ساغر ہو نہ صہبا ہو نہ خم ہو، رندوں کو تسلی ہے کہ اس بزم میں تم ہو۔ میں ان سے گزارش کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کاروان اردو آج کی یہ خوبصورت نشست تحت میں ایک مطلع ایک شعر حاضر کرتا ہوں صدر باوقار سے اجازت۔ مطلع عرض کیا ہے کہ مجھ پہ صیاد یہ جفا نہ کرے، مجھ پہ صیاد یہ جفا نہ کرے، جسم سے بالوں پر جدا نہ کرے۔ مجھ پہ صیاد یہ جفا نہ کرے، جسم سے بالوں پر جدا نہ کرے، وہ ہے منکر حدیث نبوی کا،
وہ ہے منکر حدیث نبوی کا جو پڑوسی کا حق ادا نہ کرے. وہ ہے منکر حدیث نبوی کا جو پڑوسی کا حق ادا نہ کرے. اور حضرات ایک غزل کے چند شعر حاضر کرتا ہوں بطور خاص، ملاحظہ فرمائے کہ تجھ کو قدموں میں تکبر نے جھکا رکھا ہے. سر توجہ چاہوں، تجھ کو قدموں میں تکبر نے جھکا رکھا ہے، خاکساری نے مجھے سر پہ بٹھا رکھا ہے. تجھ کو قدموں میں تکبر نے جھکا رکھا ہے، خاکساری نے مجھے سر پہ بٹھا رکھا ہے. آؤ تاریخ کے اوراق پلٹ کر دیکھیں، آؤ تاریخ کے اوراق پلٹ کر دیکھیں، ایک مسواک نے دشمن کو ہلا رکھا ہے. آؤ تاریخ کے اوراق پلٹ کر دیکھیں، ایک مسواک نے دشمن کو ہلا رکھا ہے. حاکم وقت نے فریاد ہوا میں لے لی، حاکم وقت نے فریاد ہوا میں لے لی، مفت میں لوگوں نے کوہرام مچا رکھا ہے. مفت میں لوگوں نے کوہرام مچا رکھا ہے. سر یہ شعر بطور خاص ملاحظہ فرما لیں کہ رب نے فرعون کو عبرت کے لیے دنیا میں، رب نے فرعون کو عبرت کے لیے دنیا میں ایک سامان نمائش کا بنا رکھا ہے. رب نے فرعون کو عبرت کے لیے دنیا میں ایک سامان نمائش کا بنا رکھا ہے. ہم وہ پنچھی ہیں جو بے چین ہیں دانے کے لیے. شکیل صاحب کہ ہم وہ پنچھی ہیں جو بے چین ہیں دانے کے لیے، ایک شکاری نے مگر جال بچھا رکھا ہے. ایک شکاری نے مگر جال بچھا رکھا ہے، ایک شکاری نے مگر جال بچھا رکھا ہے. حضرات چونکہ میں ابھی سیکھ رہا ہوں، میں کوئی ایسا ویسا یہ نہیں ہوں، بس ایک طالب علم ہوں. ایک مطلع حاضر کرتا ہوں سر بطور خاص، ملاحظہ فرما لیں. ایک مطلع ایک شعر ترنم سے پڑھنا چاہتا ہوں، ملاحظہ فرما لیں، سنیے گا. لوٹنے والو مجھے لوٹ کے پچھتاؤ گے، راکم صاحب، نبیل صاحب، اشفاق صاحب کہ لوٹنے والو مجھے لوٹ کے پچھتاؤ گے، لوٹنے والو مجھے لوٹ کے پچھتاؤ گے، میری گٹھری میں فقط ماں کی دعا پاؤ گے، میری گٹھری میں فقط ماں کی دعا پاؤ گے، میری گٹھری میں. یہ شعر میری گٹھری میں فقط ماں کی دعا پاؤ گے، لوٹنے والو مجھے لوٹ کے پچھتاؤ گے،
کہ جس کو دھتکار دیا ڈھونڈو اسی مفلس کو، جس کو دھتکار دیا ڈھونڈو اسی مفلس کو، وہ جہاں ہوگا خزانہ بھی وہیں پاؤ گے، وہ جہاں ہوگا خزانہ بھی وہیں پاؤ گے، وہ جہاں شکریہ، بہت شکریہ آپ حضرات کا۔ آئیے حضرات، راقی معظمی صاحب نے کہا، وہ حالانکہ میں ایک غزل کے پڑھنے کا مزاج بنایا تھا مگر یہاں ایک قید تھی، بہرحال اس قید کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک چھوٹی سی زمین کی ایک میری غزل کچھ لوگوں نے بڑا سراہا ہے، ایک سبق کے طور پر بطور اصلاح کے میں ایک مطلع اور 2-3 شعر حاضر کرتا ہوں، ملاحظہ فرمائیں، سنیے گا۔ پرانے گھر کا، سنیے گا، رستہ بھول جائے، پرانے گھر کا رستہ بھول جائے، پرانے گھر کا رستہ بھول جائے، کسی بنگلے میں کیسے دھول جائے۔ اور حضرات جس شعر کے لیے زحمت دی ہے وہ شعر ملاحظہ فرما لیں، کسی بنگلے میں کیسے دھول جائے، کہ ترستی ہوگی مجھ کو میری بچی، ترستی ہوگی مجھ کو میری بچی، ترستی ہوگی مجھ کو میری بچی، میرا کاندھا ملے تو جھول جائے، میرا کاندھا ملے تو جھول جائے۔ اور محترم جناب شیخ تنویر صاحب کی صدارت اور مہمان خصوصی، میرے لیے بہت سند کی بات ہے کہ کسی شعر پر آپ کی دعا مل جائے۔ یہ شعر ملاحظہ فرما لیں کہ بہت گھبرا کے بیٹی ماں سے بولی، بہت گھبرا کے بیٹی ماں سے بولی، بہت گھبرا کے بیٹی ماں سے بولی، لگا دے ہاتھ روٹی پھول جائے، لگا دے ہاتھ روٹی پھول جائے، لگا دے ہاتھ روٹی پھول جائے۔ راقی معظمی صاحب، آپ نے جو حکم کیا ہے، مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ آپ لوگ کے درمیان میں پڑھ رہا ہوں، کس کلیجے سے پڑھ رہا ہوں اور کیا لے کے جا رہا ہوں، مجھے خوشی اس بات کی ہے۔ اس کاروان اردو کے حوالے سے مطلع اور ایک شعر پیش کرتا ہوں، ملاحظہ فرما لیں کہ ہماری پھر امامت کے پلٹ کر دور آئیں گے، ہماری پھر
امامت کے پلٹ کر دور آئیں گے، مصلی تم بچھاؤ گے، نمازیں ہم پڑھائیں گے، مصلی تم بچھاؤ گے، نمازیں ہم پڑھائیں گے، مصلی تم بچھاؤ گے، نمازیں ہم پڑھائیں گے۔ بہت شکریہ آپ کا۔ جناب دل خیر آبادی نے واقعتاً آج کے اس مشاعرے کو اپنے کلام سے زعفران زار بنا دیا۔ اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ بہت ہی پیاری آواز اور بہت ہی مرصع کلام انہوں نے پیش کیا۔ حضرات، ان کی شاعری کا بیشتر حصہ پند و نصیحت پر بھی مبنی تھا۔ اس میں انہوں نے ماں کی دعا کا حوالہ دیا تھا کہ اگر میری گٹھری میں تم کو ماں کی دعاؤں کے سوا کچھ نہیں ملے گا۔ تو ایک تھوڑی سی نصیحت میری بھی ہے۔ ایک صاحب بمبئی سے پونے بائی روڈ تشریف لے جا رہے تھے، تو وہ اپنی والدہ کے پاس گئے اور انہوں نے کہا کہ میں بمبئی سے پونا بائی روڈ جا رہا ہوں، دعا کر دو کہ بخیر و عافیت پہنچ جاؤں۔ ماں نے کہا بیٹا ایسا کرنا، ایک گاڑی 80 سے اوپر نہ لینا۔ تو بیٹے نے کہا کیوں؟ تو ماں نے کہا کہ اصل میں پھر مجھے ڈر ہے کہ کہیں میری دعا پیچھے نہ رہ جائے۔ حضرات اب نہیں حضرات اب میں ایک ایسے شاعر کو دعوت دینے جا رہا ہوں کہ ان کا تعارف کرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ ان کے تعارف میں دسترس کا شعری حوالہ موجود ہے اور ان کے لہجے میں پیش دسترس کی سند موجود ہے۔ میری مراد جناب اشفاق احمد سے ہے کہ وہ احمد اشفاق صاحب سے ہے کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے کلام سے نوازیں۔ بہت شکریہ۔ مطلب یوں عرض کیا ہے کہ پھر سے بجھتے ہوئے شعلوں کو ہوا دی گئی کیا؟ پھر سے بجھتے ہوئے شعلوں کو ہوا دی گئی کیا؟ ایک نئی جوت محبت کی جگہ دی گئی کیا؟ ایک نئی جوت محبت کی جگہ دی گئی کیا؟ اور درمیان اس کے تکلف ہے ملاقاتوں میں، درمیان اس کے تکلف ہے ملاقاتوں میں، جو کہا ہی نہیں وہ بات بتا دی گئی کیا؟ درمیان اس کے تکلف ہے ملاقاتوں میں، جو کہا ہی نہیں وہ بات بتا دی گئی کیا؟ شہر میں خوف کا عالم ہے اما خطرے میں، شہر میں خوف کا عالم ہے اما خطرے میں، صاحب وقت کی دستار گرا دی گئی کیا؟ شہر میں خوف کا عالم ہے اما خطرے میں، شہر میں خوف کا عالم ہے اما خطرے میں، صاحب وقت کی دستار گرا دی گئی کیا؟ اور عین ممکن ہے کسی خلعت شاہی کے عوض، نبیل بھائی شعر دیکھیے کہ عین ممکن ہے کسی خلعت شاہی کے عوض، اس کی آواز کو زنجیر پہنا دی گئی کیا؟ عین ممکن ہے کسی خلعت شاہی کے عوض، عین ممکن ہے کسی خلعت شاہی کے عوض، اس کی آواز کو زنجیر پہنا دی گئی کیا؟ اور یہ جو خوش فہم پھرا کرتے ہیں آوارہ گرد، یہ جو خوش فہم پھرا کرتے ہیں آوارہ گرد، کون سے خواب کی تعبیر بتا دی گئی کیا؟ کون سے خواب کی تعبیر بتا دی گئی کیا؟ اور بارہا شعر بطور خاص کے بارہا عذر نیا کوئی بہانہ تازہ، بارہا عذر نیا کوئی بہانہ تازہ، ملنے جلنے کی یہاں رسم اٹھا دی گئی کیا؟ بارہا عذر نیا کوئی بہانہ تازہ، بارہا عذر نیا کوئی بہانہ تازہ، ملنے جلنے کی
یہاں رسم اٹھا دی گئی کیا؟ اور روک دی سارے مصور نے قلم کو یک لخت، روک دی سارے مصور نے قلم کو یک لخت، اس کے جیسی کوئی تصویر بنا دی گئی کیا؟ اس کے جیسی کوئی تصویر بنا دی گئی کیا؟ اور آخری شعر سنا کے اجازت چاہوں گا کہ روشنی پھوٹ رہی ہے جو میرے کمرے سے، روشنی پھوٹ رہی ہے جو میرے کمرے سے، تیرے جیسی کوئی تصویر لگا دی گئی کیا؟